الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان والله إنكم لتموتون كما تحيون ولتبعثون كما تموتون ولتحاسبون كما تعملون او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان ہے. اس نے ہم تمام کو اس دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان کے اعتبار سے کچھ نصیحتیں اور کچھ جو ہے ان کے ایمان پر جمع رہنے پر وہ انعامات جو رب ذوالجلال نے وعدہ فرما لیا ہے کہ میں ایمان والوں کو یہ چیزیں دوں گا اور یہ میرا وعدہ ہے. لیکن وہ چیزیں کب ملے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کب پورا ہوگا، اس سے پہلے کچھ شرائط ہیں. جب تک ہم لوگ ان اعمال کو اور ان چیزوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے، جب تک ہم لوگ اجتماعی طور پر کرتے رہیں گے تب دوستوں کو اللہ تعالیٰ کی وہ مدد آتی رہے گی اور رب ذوالجلال کا وہ وعدہ پورا ہوتا رہے گا. اور ہم لوگ یوں سمجھیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور کائنات کی ساری چیزیں اور سارا نظام ہماری وجہ سے چل رہا ہے اور رب ذوالجلال کا وعدہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور بالکل صحیح ہے. ہم اپنی سوچ میں بھی صحیح ہے اور رب ذوالجلال اپنے وعدے میں بھی صحیح ہے. لیکن جو شرط رکھی گئی ہے، کیا ہم لوگ اس شرط کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کام کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے جس کا رب ذوالجلال نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا ہے. ہر ایمان والا اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع دار ہے، رب ذوالجلال کے حکم کا وہ فرما بردار ہے، وہ غلامی کا دم بھرتا ہے. ایمان والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتا ہے. پھر اس کی زندگی کے اندر، اس کے اعمال کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی جھلک دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ وہ دوستوں ان اعمال کے اوپر ہمیں آنا پڑے گا. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اور نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ ہے. پہلی شرط کہ رب ذوالجلال کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اب یہ ایمان دوستوں کو اللہ رب العزت والجلال کے اوپر، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے اوپر اور قبر پر، حشر پر، نشر پر، کل قیامت کے دن پر، جنت دوزخ پر، اور اچھی بری تقدیر کے اوپر، ان سب پر ایمان لانا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. کسی ایک چیز کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں ہیں، اس کو رب ذوالجلال نے جیسے کہا ہے، جیسے بتایا، اس طریقے سے ایمان لائے. جس میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ تھوڑی تفصیل کا معاملہ ہے. باقی ساری چیزیں انسان مانے یا نہ مانے، لیکن اس کو ان تمام چیزوں سے گزرنا ہی ہے. اس کی اچھی بری تقدیر ہے، اس کی موت میت کا مسئلہ ہے، قیامت کے دن کا مسئلہ ہے، پھر جنت جہنم کا مسئلہ ہے. اس کو یہ مانے یا نہ مانے، ان تمام مراحل سے انسان کو گزرنا ہی گزرنا ہے. لیکن مانتا وہ ہے جو اس سے بچنے کے لیے ان تمام راستوں کو اختیار کرتا ہے. صحیح طور پر ماننا وہ ہے کہ آگے میرے ساتھ ایسے ایسے مراحل پیش آنے ہیں، مجھے قبر میں تنہا جانا ہے، سوالوں کے جوابات دینے ہیں، پھر قیامت تک وہیں رہنا ہے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ قیامت کا جو ہے منظر لگے گا، وہاں کا میدان سجے گا، اور پھر معلوم نہیں کہاں کا فیصلہ ہوتا ہے. تابعداروں کے ساتھ ہمارا حشر ہوتا ہے یا نافرمانوں کے ساتھ، مجرمین کے ساتھ حشر ہوتا ہے، یہ تو پتہ نہیں ہے. لیکن اس کی تیاری کے لیے کوئی دوسرا مسئلہ نہیں آئے گا، کوئی دوسری دنیا اس کے بعد نہیں دی جائے گی، کوئی دوسرا مرحلہ نہیں دیا جائے گا کہ چلو ابھی تھوڑی سی کچاس ہے، جاؤ 10-20 سال اور کہیں کسی جگہ پر رہ کر کے آ جاؤ اور وہاں فرمانبرداری کر کے آ جاؤ، اب جو ہے تمہارے لیے اب فیصلے کی گھڑی اب آئے گی. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دوستو بزرگوں، جو کچھ کرنا ہے وہ اسی دنیا میں رہ کر کے کرنا ہوگا. یا تو اسے اپنے جنت میں جانے کا بہترین مراحل کا ذریعہ اپنا بنا لے، یا تو جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اپنے خسارے کا اور نقصان کا سامان جو ہے جمع کر لے. اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الکیس من دان نفس، ہوشیار اور عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لے. اور نامراد شخص اور بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا رہے اور رب ذوالجلال سے لمبی لمبی امیدیں باندھ کر کے رکھے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص بیوقوف شخص ہے. عقل مند کس کو بتایا کہ آگے جو مرحلہ آنے والا ہے اس کے لیے ابھی وہ تیاری کرنا شروع کر دے. دنیاوی زندگی میں اپنی اس بات کی تیاری کرے جہاں اسے جانا ہے. یہ شخص کہاں کیا عقل مند ہے. اور ایسے عام طور پر دنیا میں بھی یہی ماحول ہے. ہم کو کسی جگہ پر جانا ہے تو وہاں جانے سے پہلے وہاں کی ساری چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے. سفر میں جانا ہے سفر کی تیاریاں ہیں، شادی بیاہ میں جانا ہے وہاں کی تیاریاں ہیں کہ وہاں کیا لینا دینا ہے اور کس طرح سے وہاں پہ جو ہے جا کر ہمیں پیش آنا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے ہاسپٹل میں جانا ہے تو وہاں کی لائن کی تیاریاں ہیں کہ کسی مریض کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں تو اس کے کھانے کی ضرورت کیا ہے، اس کے پینے کی ضرورت کیا ہے. اس اعتبار سے ہم جو ہے تیار ہو کر کے جاتے ہیں کہ اس کی ضرورت میں ہم کچھ نہ کچھ جو ہے ہاتھ بٹا سکیں، اس کی پریشانی کو کچھ کم کر سکیں. تو اس طور پر جس جگہ پر بھی جانا ہے ہمیں اس طور پر ہم یہاں بھی اس طرح کی تیاریاں کر کے جاتے ہیں. اور رب ذوالجلال نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ تمہاری دنیا کی زندگی یہ اول آخر نہیں ہے، یہ اول اور آخر نہیں ہے، بلکہ یہ بیچ کا ایک مرحلہ ہے. اس کے بعد ہمیں کہیں اور جانا ہے، پھر وہاں سے کہیں اور جانا ہے. اور یہ دوست بزرگوں اسی لیے کہا جاتا ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اس کو انتقال کہا جاتا ہے. کیوں کہ ابھی وہ اس کو کہتے ہیں منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا. تو ابھی یہ دنیا کے پیٹ سے آخرت کے پیٹ میں گیا ہے تو اس کو نہیں کہا جاتا کہ یہ شخص انتقال کر گیا. اور اس کو بھی انتقال کہا جاتا ہے کہ جو اس جگہ سے کسی اور جگہ پر رہنے چلا گیا. تو انتقال ہوا ہے لیکن دنیا سے پیٹ سے آخرت کے پیٹ میں نہیں گیا بلکہ اس جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو گیا ہے وہ. تو یہ بھی ایک طرح کا انتقال ہے. لیکن انتقال وہ ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر چلے جانا، یعنی یہ کہ دنیا چھوڑ کر کے آخرت کے پیٹ میں چلا گیا ہے. اب یہ اپنی زندگی کا دوسرا مرحلہ جو شروع کر چکا ہے. جو تیاری کا مرحلہ تھا اور جو جہاں پہ جو ہے اس کی فصل کے بونے کا اس کو تیار کرنے کا جو مسئلہ تھا وہ مرحلہ یہاں سے گزر چکا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں لوگوں کو دیکھ کر کے اس کے نتیجے پر جو ہے جاتے رہتے ہیں.
اس کے ہاں یہ شخص جو ہے کامیاب ہے، یہ اس طریقے سے یہ شخص چلا ہے، اس لیے شخص کامیاب ہو گیا۔ دوستوں دنیا کے اندر کوئی بھی شخص کسی کو کامیابی اور ناکامی کی ضمانت نہیں دے سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی زندگی گزار رہا ہو، اس کو کامیابی کی اور ناکامی کی ضمانت نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو نتیجے کی جگہ نہیں بنایا ہے۔ رب ذوالجلال نے دنیا کو جو بنایا ہے وہ جو ہے نتیجے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے۔ موت کی آخری سانس تک وہ آزمائش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو کس حال میں آزمانا ہے، کس کو کس حال میں اس کی جو ہے امتحان لینا ہے، یہ رب ذوالجلال بہت بڑا حکمت والا ہے، وہ حکمتوں کا بادشاہ ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے بندوں کا امتحان لے لیتا ہے، اور ساری زندگی اور ساری عمر اس کی امتحان میں گزرے گی۔ کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ شخص ناکام ہو گیا یا یہ شخص کامیاب ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ دوستوں دنیا کی زندگی مکمل طور پر امتحان کی زندگی ہے، یعنی آزمائش کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نتیجے کی جگہ نہیں بنایا ہے، نتیجے کی جگہ آخرت میں۔ جب تک اس کا انتقال ایمان پر نہیں ہو جاتا، کلمے والی موت اس کی نہیں ہو جاتی، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کے اوپر دنیا سے نہیں چلا جاتا، اس کی کامیابی کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ احد کے میدان میں شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے حد پریشان ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابی تھے، اور انہوں نے بھی کہا کہ فلاں شخص لگتا ہے جنتی ہے، بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، اور ایمان والوں کی طرف سے حضرات صحابہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، حضرات صحابہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، غیر ایمان والوں سے لڑ رہا تھا۔ اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لگتا ہے وہ شخص جو ہے جنتی ہے، بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، پوری طاقت اس نے جو ہے صرف کر دی ہے، اور کوئی کچاس نہیں ہے، پوری طریقے سے صف اول کے اندر جا کر کے دشمنوں کے جو اس نے چھکے چھڑائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کے بارے میں معلوم کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنمی ہے۔ کیوں؟ ایمان والا نہیں تھا، وہ شخص کیا تھا؟ ایمان والا نہیں تھا، بلکہ وہ جنگ کرنے یا معرکے کے اندر اس وجہ سے آیا تھا کہ اس کے سامنے والے قبیلے میں جو لوگ سامنے سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ جس قبیلے کے وہ لوگ تھے اس سے ان کی پرانی دشمنی تھی، اس دشمنی کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی پرانی ساری رنجشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ جو ہے اس جگہ پر آ کر کے اپنی ساری رنجشوں کو پورا کر رہا تھا، اپنی ساری دشمنی کو جو ہے اتار رہا تھا، اور آخر میں کیا ہوا؟ اس کا انتقال نہیں ہوا، اس کا جو ہے کسی نے مارا نہیں، آخر میں خود اپنے پیٹ میں جو ہے خنجر مار کر خود جو ہے مر گیا کہ بدلہ جو میں لینا تھا وہ میرا پورا ہو چکا، اب میرا کام بھی ختم ہو گیا۔ تو ایسا کام ایمان والا کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے، ایسا کام ایمان والا، ابھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا ہے، اس بات کی خبر ابھی سامنے نہیں لگی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا ہے، لیکن کیا ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو صحابی جو بات لے کر کے آئے تھے انہوں نے دیکھا اس شخص نے تو یہ کر لیا، سراپا جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کیا ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور زیادہ تازہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں کوئی کسی بات کے تحت کوئی خبر دے دے اور وہ جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کسی بھی زمرے کے اندر اور کسی بھی مرحلے کے اندر جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے کئی صحابی نے جو احادیث ہم تک پہنچی ہے، وہ احادیث حضرات صحابہ بہت بیشتر صحابہ جو یاد کیا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بہت سارے صحابہ ہیں
جو احادیث کو یاد کرتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، وہ صحابہ فوراً جو ہے یاد کر لیا کرتے تھے، کسی جگہ پر لکھ لیا کرتے تھے، اس کو محفوظ کر لیا کرتے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو اب آج تک ہم تک پہنچا ہے، وہ کلام کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنتیں ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ احادیث کو یاد کرنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ آگے تھے. کیوں؟ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، کوئی چیز نہیں تھی. یہی اصحاب صفا کے لوگ جو تھے، یعنی مسجد نبی میں جب آپ جائیں گے، ایک جگہ چبوترا تھا، وہ جگہ بھی مسجد کے اندر ہے، تو وہاں پر حضرات صحابہ کی بیشتر جماعت جو ہے وہاں پر بیٹھ کر کے یاد کیا کرتی تھی. ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اور یا معاش کا کوئی تجارت کا کوئی چیز نہیں تھی. تو حضرات صحابہ جو تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے یا کھیتی باڑی وغیرہ والے تھے، وہ لوگ کچھ نہ کچھ لا کر کے دے دیا کرتے تھے. وہ حضرات صحابہ اسے کھا لیا کرتے تھے، اس سے اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس سے وہ لوگ یاد کرتے تھے. یہ ان کا کام تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ منع فرمایا کہ نہیں، آپ ایسی ہر بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہ کر لیا کریں. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی غصے میں ہے، کبھی جو ہے کس حالت کے اندر ہے، آپ نے کوئی بات فرما دی، آپ لوگوں نے اسے یاد کر لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جا کر کے جو ہے اپنے پوچھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور بھی صحابہ تھے، کہ ہم لوگ کیا کریں، آپ اس کی ساری باتوں کو یاد کر لیا کریں، یا آپ جو تعلیم کے طور پر امت کو جو ہے جو کوئی نصیحت فرما رہے ہیں اس نصیحت کو خالی ہم یاد کریں، یا کسی بھی موقع پر کوئی بات آپ فرمائیں ہر بات کو یاد کر لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زبان سے نکلی ہوئی بات، اس زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی بات، چاہے غصے میں نکلی ہو، چاہے نیند کی حالت میں نکلی ہو، چاہے اونگنے کی حالت میں نکلی ہو، چاہے خوشی کی حالت میں نکلی ہو، یہ رب ذوالجلال کے حکم کے خلاف نہیں بول سکتی ہے. اللہ رب العزت والجلال کے حکم کے خلاف یہ زبان نہیں چل سکتی ہے. ہر بات کو یاد کیا کرے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلام اپنے اوپر نہیں لے سکتے. ہم کبھی کوئی بات غصے میں ہے، یا کبھی نیند میں ہم بول دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی جگہ پر خوشی کے عالم میں کوئی بات بول دی، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام چاہے کسی بھی حالت کے اندر ہو، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام امت کے لیے بڑی رہنمائی ہے. اس لیے حضرات صحابہ نے مکمل کلام کو یاد کر کے امانت سمجھ کر کے امت تک پہنچایا ہے. بات کیا تھی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اور نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا عقیدی طور پر عقائد کی لائن سے جو معاملہ ہے اس بات کے طور پر، اور اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کی محبت ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو، اور اس محبت کا معیار ہے، اس کو بار بار ہمارے سامنے بتایا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معیار طے فرمایا ہے. بھائی محبت اعلیٰ قسم کی کس کو کہتے ہیں؟ عشق ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر ایمان والے کو ایسا نہیں ہے، کسی کو کم ہو سکتا ہے، کسی کو کم ہو، کسی کو زیادہ ہو، لیکن ہر ایک کو ہے. ہر ایمان والے کے دل کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا خوف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہے، اور اس سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے. لیکن کیا ہے، ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں ہم کو غفلت کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار طے فرمایا ہے کہ محبت کا معیار کیا ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی بھی شخص کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے بیوی بچوں سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت نہ ہو جائے. انسان دنیا کی زندگی میں کس کے لیے سب سے زیادہ مرتا ہے، کس کے لیے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کس کے لیے سب سے زیادہ مشقتیں اٹھاتا ہے؟ اس کے اپنے ماں باپ کے لیے، اس کے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ مشقتیں اٹھاتا ہے.
اپنے ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ مصیبتیں برداشت کرتا ہے، کاروبار میں جا کر کے دیکھ لیتے 18 گھنٹے 15 گھنٹے پسینے بہا رہا ہے. کیوں بہا رہا ہے؟ اپنے پیچھے اپنے اہل و عیال کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ اس کو پریشانی کے اندر نہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے کاروبار کی ساری مشقتیں ہنسی خوشی جو ہے اٹھاتا ہے، برداشت کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ سے اس کی حد درجہ محبت ہے، اس کی اپنی اولاد سے حد درجہ محبت ہے. اپنے گاؤں کو چھوڑا، اپنے جو سارے جو ہے اپنا جو معاشرہ تھا اس سماج کو چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ ماں باپ سے محبت ہے، اپنی اولادوں سے محبت ہے، ان کو بھوکا تڑپتا ہوا بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے کیا کرتا ہے؟ ساری مشقتیں اٹھاتا ہے، لیکن اپنے پیچھے اپنے کاروبار کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے جو ہے اپنے ماں باپ کو وہ جو ہے پریشانی کے اندر نہیں دیکھ سکتا ہے. اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان لوگوں سے زیادہ محبت اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس سے اپنے ماں باپ سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ہونی چاہیے. تب جائے کیا ہوگا؟ اس کا ایمان کامل اور مکمل ہوگا. ہم خود اپنا جو ہے محاسبہ کر لیں، کوئی کسی کو کہنے نہیں آئے گا کہ ہم آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کا یہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسے اپنا محاسبہ خود کرنا ہوگا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کسوٹی کے اوپر کھرا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا ہوں. اسے جو ہے اپنا خود جو ہے موازنہ کرنا ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ جس دن یہ بات طے ہو گئی اور جس دن ایسا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اپنے ماں باپ سے زیادہ ہے، بیوی بچوں سے زیادہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ اعمال کے لیے کہنا نہیں پڑے گا. اگلا جو جملہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ خود بخود طے کرائیں گے. اعمال جو خود بخود پورے ہوں گے. کیوں؟ بھائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پریشانیوں سے بچنے کے لیے جہنم، ایک چھوٹا سا وہ بتا دوں کہ دیکھو انسانی زندگی کے اندر ابھی جیسے بتایا گیا کہ ہر انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، اور اس سے اپنے پیچھے اہل و عیال کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا ہے، پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کرتا کیا ہے؟ وہ کاروبار میں جاتا ہے. اب کسی بھی طرح کا کاروبار ہو، کاروبار کی ساری مشقتوں کو برداشت کرتا ہے اور مال جمع کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مال جمع کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی میرے اہل و عیال کے اوپر آئی یا میرے اوپر آئی تو فوراً جو ہے کیا کروں گا؟ ان رقم کو، اس پیسے کو میں استعمال کر کے اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو اس پریشانی سے میں نکال سکتا ہوں. صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے نا. لیکن یہ دنیا کا قاعدہ ہے. رب ذوالجلال کا فرمان یہ ہے الخلق کلہ عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے. ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے. اور انسانوں کے علاوہ کون سی مخلوق ایسی ہے جو کاروبار میں جاتی ہے؟ کوئی مخلوق ایسی ہے جو تجارت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، پھر بھی انسانوں کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو تجارت میں جاتی ہو. یہ انسان اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور رب ذوالجلال فرما رہے ساری مخلوق میری عیال ہے، ہر ایک کو دانا پہنچانا اور ہر ایک کے پیٹ کا خیال رکھنا رزق میں پہنچاتا ہوں. اور رب ذوالجلال نے لوگوں کو پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے مال نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پریشانیوں سے یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات ہرگز نہیں چاہتے کہ بندے میری پکڑ میں آ جائیں، میری گرفت میں آ جائیں، میرے غضب کا شکار ہو جائیں اور میرے جہنم میں چلے جائیں. رب ذوالجلال کبھی بھی یہ بات نہیں چاہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پریشانیوں سے بچنے کے لیے، اپنے غضب سے بچنے کے لیے اور اپنے عذاب کی جگہ جہنم سے بچنے کے لیے مال نہیں دیا ہے. کل قیامت کے دن کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میرے پاس اتنا مال ہے اور یہ مال لے لو اور مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دو. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. نہ اس کے پاس مال ہوگا، نہ مال کے ذریعے سے جہنم سے بچے گا، اور نہ ایسا کوئی قاعدہ ہے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جہنم سے بچنے کے لیے اور اپنی پکڑ سے بچنے کے لیے، اپنے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک دین دیا ہے.
وہ दीन हमारी जिंदगियों के अंदर होगा, वो दीन के ऊपर हम चलते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का खौफ होगा, ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी और उस एतबार से हमारी ज़िंदगी गुजरेगी, तो फिर क्या होगा, रब्बे जुल जलाल अपने गज़ब से ही बचाएंगे, अपनी जहन्नम से बचाएंगे, बल्कि कल क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा, रब्बे जुल जलाल अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और उस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। दुनिया के अंदर ऐसा होता है, किसी को कोई परेशानी हो गई तो फलां ने साथ दे दिया, और किसी को किसी ने मार दिया है, कोई मुसीबत आ गई, फलां ने साथ दिया। कल क़यामत के दिन किसी का कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया है कि अक़लमंद शख्स वो है, होशियार शख्स वो है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर ले, और बेवकूफ़ शख्स वो है जो है अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करता रहे और रब्बे जुल जलाल के ऊपर लंबी लंबी उम्मीदें बांधता रहे। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से अमल की तौफीक